ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے بہت سی کیاسرائیاں بھی ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی عمران خان کی رضامندی بہت ضروری تھی. مگر اب اور بھی بڑے مسائل ہیں بجٹ کے حوالے سے. آپ شیر ارباب صاحب آئے ہیں ابھی ایک اہم میٹنگ سے, جہاں پہ آپ کی میٹنگ وفاق کی وزراء سے ہوئی ہے, ان کے ریپریزنٹیٹیو سے ہوئی ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کو سیلز ٹیکس پہ وہاں کی انڈسٹری کو پوری چھوٹ ہے, خاص فاٹا کو, ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر سے؟ ہماری جو ڈسکشن تھی, اور اب تو ضم ہو گیا ہے نا سارا. ہاں دیکھیں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب فاٹا مرجر ہوا تھا, سرتاج عزیز صاحب کی ایک کمیشن تھی, اس کی ایک رپورٹ بنی تھی, اس کی ریکمنڈیشنز تھی. دی آئیڈیا واز کہ 10 سال جو ہے وہ فاٹا میں انویسٹمنٹ ہوگی, 3% NFC کا جو ہے وہ لگے گا, اور قومی دھارے میں یا ان کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں ان کو اٹھایا جائے گا مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ, بیکاز دے آر آلریڈی ان کی لٹریسی وغیرہ سارا کچھ. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ آ جائیں گے, اس کے بعد بالکل جس طرح پورا ملک ہے اسی طرح فاٹا اینڈ پاٹا آر گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ. دیز آر ڈاکیومنٹڈ فیکٹس, رپورٹ پبلک ڈومین میں ہے. اس کے اوپر پھر ڈسکشن, یہی والی ڈسکشن جو تھی, اس میں یہ تھا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی ابھی بھی اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا بوجھ عوام پہ آئے گا. اور جو ایک سپورٹ تھی جو 2018 میں PMLN گورنمنٹ نے دی تھی آپ ایک مرجر کا میں ایک 21ویں امینڈمنٹ کی تھی, بالکل, اس کا کہیں جا کے اس کا فال آؤٹ اس پہ نہ ہو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے اوپر دیر آر ڈفرنٹ ویوز. جو حکومت کا وزراء کا ویو تھا وہ یہ تھا کہ اٹ از بینگ مس یوزڈ. اس کے اوپر ہم فردر ڈیلیبریشنز بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر کل شاید ایک اور میٹنگ بھی ہے, اس میں جو اس وقت یہ کیا پرپوز کریں کہ 18% ٹیکس لگے جس طرح باقی 8% ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے, اور شاید 8% جو ہے اس کا بوجھ فاٹا اور پاٹا کے عوام اٹھا نہ سکے. اچھا رانا احسان صاحب, مجھے پتہ ہے کہ یو فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دس. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو سیلز ٹیکس دینا چاہیے, چاہے وہ فاٹا میں ہو یا کہیں. بیسک سی لاجک ہے. دیکھیں, یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1, وہاں چند فیکٹریاں ہیں, چند 100-150 یا کتنی فیکٹریاں ہیں, اور وہ جب مال امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیوٹی فری امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ سیل ٹیکس اس پہ ایگزیمپٹ ہے اور انکم ٹیکس بھی ایگزیمپٹ ہے. وہ وہاں نہ وہ مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہی مال لوکل مارکیٹ میں ایک منافع کے تحت وہ بیچ دیا جاتا ہے. اور اس کا کوئی نہ اکانومی کو فائدہ ہے, نہ فاٹا پاٹا کی عوام کو فائدہ ہے, بلکہ یہ ایک چور دروازہ کھلا ہوا ہے جس کے تحت جو ہے یہ پروفیٹیرنگ ہوتی ہے اور ڈسٹورشن کریٹ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر, کہ جو لوگ لوکل مال لیتے ہیں 18% دے کے, وہ پھر وائبل نہیں رہتے, اور وہ اس کے اوپر نہ وہ مینوفیکچرنگ کر سکتے. تو وہ فیکٹریاں بند ہیں, اور یہ جو ایک دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے جہاں آپ ڈیوٹی فری مال منگواتے ہیں. دیکھیں, میری اس میں بڑی بیسک سی لاجک ہے. اگر تو یہ عوامی مسئلہ ہے تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ چند درجن مفادی ٹولے کا مسئلہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی بڑی بچت ہوگی کہ 18% آپ ڈیوٹی فری مال منگوائیں, تو پھر آپ کے پاس بڑا کنٹرول ہوگا, آپ لابی بھی کریں گے, آپ اس کو انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. I think you have a point شیر علی ارباب صاحب. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی مفادی ٹولے کا مسئلہ ہے, 18% ٹیکس ہے, اور انڈسٹری تو ظاہر ہے امیر آدمی لگاتا ہے نا, غریب تو نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, دیکھیں اسی لیے میں نے کہا کہ, اور اس میٹنگ میں بھی تقریباً یہ چیز یہ بات ہوئی ہے کہ ٹمورو ویل ہیو اندر راؤنڈ, اور جو ان کے کنسرنز ہیں اینڈ جو وہاں کے لوکل انڈسٹری کے لوگ ہیں, چیمبر کے لوگ ہیں, وی آر آلسو گوئنگ ٹو انوائٹ دیم. آپ ان کے کنسرن کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹولہ ہے, مفادی ٹولہ ہے جو اس سے بینیفٹ کرتا ہے, اور چور دروازہ آپ نے کھولا ہوا ہے. مفادی ٹولہ اگر ہم کہیں نا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ ایک مافیا ہے اور کچھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. 100%. تو اگر if that is the case, تو obviously then they'll have evidence of to this effect, جس کے اوپر پھر اگر ان کا if they have the evidence, ٹھیک ہے. اگر عوام کو اس کا, اگر کامن مین کو جو فاٹا کا آلریڈی فاٹا کے ایک عام آدمی میں اور پشاور کے یا لاہور کے پنڈی کے کراچی کے آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو he should be taken care of, but he is not being taken care of by this policy. تو ٹھیک ہے نا, تو we are going to have another round and then we'll sort it out. کیا امید ہے آپ کو, کیا چیز کہ سیلز ٹیکس سے چھوٹ مل جائے گی مکمل طور پہ؟ کہ دیکھیں ادھر بھی ہم نے یہ بات کی with all the ministers کہ we are taking this issue as Pakistanis. اگر فاٹا کے پاٹا کے لوکل لوگوں کو اس کا نقصان نہیں ہے, they are not going to be burdened, تو اس کے بعد جو ہے obviously اگر آرگومنٹس ہیں لوگوں کو نقصان نہیں ہے, اور انہی والی بات اگر کوئی اسپیسیفک
टोला है जो ऑब्वियसली लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया होगा, तो उस सूरत में ऑब्वियसली वन कैन आल्सो कंसिडर फॉर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन. मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है आपकी कल बातों से और भी कि क्लियर हो जाएगा, शायद थोड़ी बहुत छूट तो मिल जाएगी. एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ कि छूट जो तो मिली हुई है 8% पे भी 10% छूट है. इनका इख्तियार नहीं, हुआ तो मजीद मुश्किल और छूट इनका मिल इख्तियार हुआ जाएगी. तो मुश्किल है, वहाँ पे जो बैठे हैं शायद वहाँ से करें.